بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ سب واقف ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری سوم۔ اس میں ہم نے اپنے جس سبق کا آغاز کر رکھا ہے اس کا عنوان ہے بھائی چارہ، درسی کتاب کا سبق نمبر 19، اور ہم نے آج اس کو 5ویں حصے میں مکمل کرنا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس سبق میں کون سے حاصلات تعلم ایسے ہیں جن کو ہم نے اپنے آج کے سبق کے لیے منتخب کیا۔ آج ہم اس پہ کام کریں گے۔ تو آج آپ سیکھیں گے انشاءاللہ عبارت کو اپنے الفاظ میں مناسب لب و لہجے، تلفظ اور آہنگ سے بیان کر سکیں۔ ہم ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے سبق کے اسلامی نقطہ نظر پہ بات کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مضبوط پکڑو اللہ کی رسی کو سب مل کر اور پھوٹ نہ ڈالو۔ یہاں پر اگر میں وضاحت آپ کو کرتی چلوں تو اللہ کی رسی سے مراد دین ہے، مذہب ہے ہمارا، کہ اللہ کے احکامات کو قرآن پاک سے تعلیمات جو ہیں وہاں سے سیکھو، اس پر سے اپنی زندگی گزارو، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اپنے دین کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اور آپس میں تفرقے میں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ فرق میں نہ پڑو، ایک دوسرے کو فرقوں میں تقسیم نہ کرو، اور کوئی کسی کو یہ نہ کہے کہ میں فلاں فرقے سے ہوں تو میں بہتر ہوں، تم فلاں سے ہو تو تم بہتر نہیں ہو، بلکہ تمام مسلمان آپس میں صلح سے، اتفاق سے اور اتحاد سے رہیں۔ کیونکہ سبق بھی ہمارا یہی ہے بھائی چارہ، یعنی ہم ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اس کی مدد کریں۔ ہم جلدی سے کریں گے جی دہرائی میں آپ کی معلمہ یا آپ کے معلم آپ سے باری باری 50 تک اردو گنتی میں سے کچھ ہندسے اور کچھ جو لفظی گنتی ہے وہ بورڈ پر لکھیں گے، اور آپ کو بلا بلا کر لکھواتے جائیں گے۔ جیسے وہ فرض کریں ابھی احمد کو بلاتی ہیں اور احمد سے کہتی ہیں کہ 25 کو اردو ہندسوں میں بھی لکھو اور لفظی گنتی میں بھی لکھو۔ پھر وہ 7 کو بلاتی ہیں، اسی طرح اگر لڑکیوں کی کلاس ہے تو وہ کسی بچی کو سائمہ کو بلائیں گے، اور اسی طرح ہندسوں میں یا لفظوں میں جیسے ان کی مرضی وہ 50 تک کی گنتی میں سے آپ کو دہرائی کروائیں گی، اور پھر ہم اپنے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ آپ سب نے اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر دہرائی کر لی، بہت اچھی بات ہے۔ اب ہم دیکھیں گے جی پڑھنے سے پہلے کی کون سی سرگرمی ہے۔ آپ کے لیے ایک کہانی جو ہے اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس کہانی کو جو ایک عبارت کی صورت میں موجود ہے، آپ نے ہر بچے نے اس کو فردن بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ یہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آج کا ہمارا مقصد تدریس بھی یہی ہے کہ آپ کسی عبارت کو درست تلفظ، لب و لہجے اور آہنگ سے پڑھنا سیکھ سکیں۔ تو آپ کی یہاں سے جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اب آپ کی معلمہ آپ کی جماعت کی تعداد کے مطابق، آپ کے وقت کے مطابق دیکھیں گی کہ آپ کو کس طرح سے یہ سرگرمی کروانی ہے، اور پھر ہم اپنا آج کا کام آگے لے کے جائیں گے۔ اس پہ بات کریں گے کہ آج ہم نے مزید ایسی کون سی سرگرمیاں شامل کی ہیں جس کے ذریعے آپ اس حاصل تعلم کو بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ جی یہ یقیناً پڑھنے سے پہلے کی سرگرمی بھی کر لی اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آج آپ کیا کریں گے۔ آج آپ نے کسی عبارت کو اپنے الفاظ میں مناسب لب و لہجے، تلفظ اور آہنگ سے بیان کرنا سیکھنا ہے۔ یہاں پر عبارت کوئی بھی ہو سکتی ہے، کسی اخبار کا کوئی تراشا بھی ہو سکتا ہے، کوئی کہانی بھی ہو سکتی ہے، کسی اور کتاب سے لی ہوئی کوئی عبارت بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے لیے ہم نے ایک کہانی اور ایک عبارت، جس کو آپ ایک کہانی ہے اس کا انتخاب کیا ہے۔ آپ کی معلمہ یہ آپ کو اس کا پرنٹ آؤٹ دے دیں گی، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ ہر بچے نے اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اپنے اس میں جو نئے الفاظ ہیں، اپنی پینسل ہمیشہ پڑھتے وقت اپنے ہاتھ میں رکھا کریں۔ آپ کو جہاں پہ کوئی لفظ ایسا لگے جس کا تلفظ آپ سے درست طور پر ادا نہ ہو رہا ہو، اس کو خط کشید کر لیا کریں۔ ایسے الفاظ جن کے آپ کو معنی نہ آتے ہوں، جن کو سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے، ان کو خط کشید کیا کریں، اور اپنے والدین سے، اپنے اساتذہ سے ضرور پوچھا کریں۔ تو یہ متن ہے آپ کے پاس ایک کہانی کا جس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور ہر بچے نے خود پڑھ کے سنانا ہے۔ اپنے گھر والوں کو سنا سکتے ہیں، اپنی معلمہ کو سنا سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کسی عبارت کو کس طرح کتنی تفہیم کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، ہم نے آپ کے لیے اسی کی مناسبت سے ایک انفرادی سرگرمی رکھی ہے۔ اپنے والدین سے سنی ہوئی کوئی نظم باری باری آپ نے آج جماعت میں سنانی ہے، کیونکہ ہم نظم بھائی چارہ پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ کے والدین نے اگر آپ کو کبھی کوئی نظم سنائی ہو تو آپ نے آج وہ جماعت میں سنانی ہے، اور سنانے کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ ویڈیو کو یہیں پہ روکیں گے اور پھر اس سرگرمی کو کریں گے۔ آپ سب نے نظمیں سنائی، شاباش، بہت خوب۔ اب آپ ایک گروہی سرگرمی کیجئے۔ آپ کی معلمہ آپ کو مناسب گروہوں میں تقسیم کریں گی۔
हर ग्रोह का एक बच्चा स्कूल की लाइब्रेरी से कहानियों की कोई किताब लेकर आएगा और अपने ग्रोह में वो कहानी पढ़कर सुनाए। सब बच्चे बारी बारी कहानी सुनाएंगे। ठीक है जी। जैसे आपको 4 ग्रोह बनाए में तकसीम किया गया, तो 4 किताबें आप जाकर लाइब्रेरी से ले आइए। पहले जो ग्रोह का सरबराह होगा वो एक कहानी सुनाएगा। कोशिश कीजिए कि मुख्तसर कहानियां हों। उसके बाद ग्रोह के दूसरे बच्चे को देगा, तीसरे को, चौथे को, और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कहानी उस किताब में और आप उसको देख लें कि वो कितने सफ़ात पर मुश्तमिल है और आप आपस में सफ़ात तकसीम कर लें। पहले ग्रोह का एक बच्चा जो है, अगर उसको 3 सफ़ात पढ़ने हैं तो वो पढ़े, फिर आगे से कहानी को जारी रखे दूसरा बच्चा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह से भी आप मुकम्मल कर सकते हैं। हम आपसे ये तमाम सरगर्मियाँ इसीलिए करवाते हैं कि जो हमारा हासिल ताल्लुम होता है, जो हम चीज़ सिखाना चाह रहे होते हैं, उसको मुख्तलिफ सरगर्मियों के ज़रिए सिखाया जा सके। कभी आप खुद पढ़ लें, कभी हम आपको कोई चीज़ देते हैं उसको पढ़ना सिखा देते हैं, कभी हम आपके वालिदैन को बीच में शामिल करते हैं, वो आपके लिए कुछ मुंतखब करें और आपको आपके पढ़ने और समझने की सलाहियत को बेहतर बनाएं, उसमें मदद करें। तो इस तरह से सीखने का अमल चलता रहेगा। आपने वीडियो को रोकना है और इस सरगर्मी को भी करना है। जिग्रोही सरगर्मी की तकमील के बाद आप करेंगे मश्क का सवाल। एक, इस्लाम की तारीख में भाईचारे की बेशुमार मिसालें हैं। आपने अपनी इस्लामियात की किताब में भी पढ़ा होगा इसको कि भाईचारे की बेशुमार मिसालें हम पढ़ चुके हैं। वालिदैन से आप अक्सर सुनते हैं। आपने कोई एक मिसाल अपनी कॉपी पर तहरीर करनी है। ठीक है जी। फिर आपके पास एक वर्कशीट है। किसी अखबार या रिसाले से भाईचारे के मौजू पर आपने कोई कहानी तलाश करनी है। अपने वालिदैन से मदद ले लीजिए और वर्कशीट पे जो जगह आपको दी गई इस पे आपने उसको तहरीर करना है। घर के काम में आपके लिए शामिल है आपस में मोहब्बत और मिलजुल कर रहने से मुतल्लिक कोई दूसरी नज़्म। वालिदैन की मदद से तलाश कीजिए, इंटरनेट से आप तलाश कर सकते हैं। उसको आपने सुनना है और जमात में सुनाना है। ज़बानी करने का ये काम है जिसको आप करेंगे। ठीक है, ये आपके घर का काम होगा। वर्कशीट को भी आपने घर से करके लाना है। तो ये था जी हमारा आज का सबक, जिसमें हमने इबारत को पढ़ना, उसको समझना और उसके अलावा साथ ही साथ चूंकि हम नज़में पढ़ रहे हैं, भाईचारा पढ़ रहे हैं, तो हमने कुछ नज़मों को पे भी बात की या उनको भी सीखा। कल मिलेंगे इस सबक के अगले हिस्से के साथ। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।